حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں ہمارے ملک میں، اور بہت بڑی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے بھی بڑا مقام عطا فرمایا تھا اور علمی اعتبار سے بھی بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ 1974 میں 1974 میں حضرت بیرونی ملکوں کے ایک دورے سے واپس تشریف لائے تھے۔ پھر یہاں ملک میں بھی کچھ اسفار ہوئے، حضرت کے بیانات ہوئے، انٹرویوز ہوئے۔ اس میں حضرت نے جس بات پر زور دیا تھا وہ تھا مسلمانوں کے بچوں کے لیے اسکولوں کو قائم کرنا۔ چنانچہ حضرت کا ایک مضمون ہے، وہ ایک اشتہار کی شکل میں شائع بھی کیا گیا ہے، اور اس کے اندر حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میں کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو میں اس سے کہوں گا کہ اسکول بناؤ، اسکول قائم کرو۔ اگر کوئی کہے کہ میاں اس چکر میں کیا پڑے ہو، ایک لنگر خانہ قائم کر دو، ایک ہاؤس بنا دو، مسجد میں ایک مینار پہلے سے ایک مینارہ اور بنا دو، تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اسکول قائم کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مدرسے کا آدمی ہوں، مدرسے کی اہمیت کو جانتا ہوں، لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی اور ہر بچہ مدرسے میں نہیں آتا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت نے جو فرمایا وہی بات ہے کہ بھائی مسلمانوں کی 98% بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ 2% بچے مدرسوں میں، اور یہ 2% ضروری ہیں۔ مدرسے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمارے بچوں میں ایک مناسب تعداد ایسی ہونی ضروری ہے جس کو ہم خالص دین کی خدمت کے لیے وقف کریں، خالص مدرسے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کے کام کے لیے۔ اور یہ کوئی بعض لوگ جیسے ناسمجھ ہیں، وہ خیرخواہ تو ہیں، مخلص تو ہیں، مگر ان کو اتنی گہری واقفیت نہیں ہے، تو وہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ 2% مدرسے بھی نعوذ باللہ اسکولوں میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی حماقت ہوتی ہے۔ یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہوگا، یہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور مسلمان کو اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طبقہ امت میں ہونا ضروری ہے، یہ نہیں رہے گا تو بھائی سماج کے لیے ہر لائن کا آدمی ضروری ہے۔ سماج کے لیے ڈاکٹر ضروری ہے، انجینئر ضروری ہے، لائر اور وکیل ضروری ہے، سی اے ضروری ہے، فوج میں کام کرنے والے ضروری ہیں، پولیس میں کام کرنے والے ضروری ہیں، سول سروسز میں کام کرنے والے ضروری ہیں، آئی اے ایس آئی پی ایس ضروری ہیں۔ ایسے ہی امت کے لیے علماء کا ایک طبقہ ہونا ضروری ہے جو اس امت کی دینی اعتبار سے حفاظت کرے اور دینی اعتبار سے رہنمائی کرے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی یہ لوگ رہیں گے، یہ 2% تو یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ تو ایک ہمارے بزرگ ہیں، مطلب عمر کے اعتبار سے تو بہت بڑے نہیں ہیں، اگر اللہ والے ہیں، مولانا انعام احمد صاحب، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ یو پی میں ایک جگہ کاس گنج ہے، وہاں مدرسہ ہے ان کا۔ تو یہ دور تو چل رہا ہے اس پارٹی کا، اس سے پہلے بھی درمیان میں کچھ سالوں کے لیے اس پارٹی کا دور آیا تھا بیچ میں، تو اس زمانے میں بھی مدرسوں کے خلاف بہت کچھ مہم چل رہی تھی۔ تو اس زمانے میں کچھ لوگ سروے کے نام پہ آئے مدرسے میں کہ بھئی ہم سروے کے لیے آئے ہیں اور کچھ بچوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، مگر میرے جواب آپ نوٹ ضرور کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم تو آئے اسی لیے ہیں۔ مولانا نے کہا دیکھو اگر میرا جواب نوٹ کرو گے تو اگلے سوال کا جواب دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔
انہوں نے کہا ضرور صاحب ہم تو اسی لیے آئے ہیں. پھر انہوں نے کہا مولانا سے کہ مولانا دیکھیے کہ آپ کے مدرسے میں یہ بہت سارے بچے ہیں, یہ بچے بڑے ہو کے کریں گے, اور جو دوسرے بچے اسکولوں میں ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ نوکری ملے گی, ان کو جاب ملے گی, اور یہ بچے کیا کریں گے؟ یہ تو آپ ایک چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار کر رہے ہیں, تو آپ یہ چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار کر کے امت کا کیا بھلا کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑے ہو کے بس اور کیا کریں گے؟ چندے کا کام کریں گے. تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی چندہ ایسا عیب نہیں. سماج کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی بھی اپنا ٹائم سماج کے لیے دے دیتا اس کی ذمہ داری سماج کے اوپر ہوتی ہے. جو بھی اپنا ٹائم سماج کے لیے دے دیتا ہے, اپنا وقت, تو اس کی ذمہ داری سماج کے اوپر ہوتی ہے, اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. مولانا نے پوچھا کہ بھئی یہ جو بلدیہ کا کارپوریٹر ہے اس کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ مولانا نے کہا چندے سے ملتی ہے, لوگوں کے ٹیکس سے ملتی ہے, اور ٹیکس چندہ ہے تو چندے سے تنخواہ ملتی ہے کارپوریٹر کو. ایم ایل اے کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ بہت بڑی بڑی تنخواہیں, زیادہ بولتے نہیں ہیں یہ لوگ, ہاں چھوٹی موٹی تنخواہیں نہیں ہیں. تنخواہیں الگ ہے, ہوائی جہاز کا ٹکٹ الگ ہے, ریل کا ٹکٹ الگ ہے, فیملی کی فیسلٹیز الگ ہیں, بہت ملتی ہے. تو صاحب مولانا نے کہا یہ سب کہاں سے ملتا ہے؟ میں ان کو چندے سے ملتا ہے, کیونکہ ٹیکس سے ملتا ہے, ٹیکس چندہ ہے. مولانا نے کہا کہ ایم پی کو کہاں سے ملتی ہے تنخواہ, اور سی ایم اور پی ایم کو کہاں سے ملتی ہے, چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو, اور صدر جمہوریہ کو, اور چیف جسٹس کو, چیف جسٹس کو کہاں سے ملتی ہے تنخواہ؟ سب کو چندے سے ملتی ہے, ٹیکس کے پیسے سے ملتی ہے. تو چندہ ہے تراقی کا, کیونکہ ان لوگوں نے اپنا ٹائم سماج کے لیے دے دیا, تو سماج کی ذمہ داری ہے ان کی ضرورتیں پوری کرے. لہذا اگر مسلمانوں میں وہ طبقہ جو مسلمانوں کی مذہبی خدمت کرے گا, اگر مسلمان چندے سے اس طبقے کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ تو خاموش ہو گئے, کچھ جواب نہیں تھا ان کے پاس. انہوں نے دوسرا سوال کرنا چاہا, مولانا نے کہا پہلے میرا جواب نوٹ کر لو تب دوسرا جواب دوں گا. تو انہوں نے ٹال مٹول کیا, تو مولانا نے کہا میں کوئی جواب نہیں دوں گا, آپ جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں سے ایک بچے انہوں نے کہا کہ ہم ذرا بچوں سے کچھ پوچھ لیتے ہیں. تو مولانا نے کہا اچھا بھائی پوچھ لو, بچوں سے بات کر لو. یو پی کے بچے ماشاءاللہ بہت تیز ہوتے ہیں. مولانا دعا بھی کر رہے تھے کہ یہ جا کے پتہ نہیں کیا پوچھے بچوں سے. تو وہ گیا وہ شخص, اور اس نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا دیکھو تمہارے گاؤں میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ لکھ کے کچھ نہ کچھ بنیں گے, نوکری ملے گی کچھ نہ کچھ, یا زیادہ پڑھیں گے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے, تھوڑا پڑھیں گے تب بھی کلرک بنیں گے, بابو بنیں گے, یو پی میں جیسے کہتے ہیں. تم پڑھ لکھ کے کیا بنو گے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور جو کچھ کہیے آپ کہ اس زمانے میں ابوالکلام صدر جمہوریہ تھے, اور ابوالکلام جامع مسجد دہلی نماز پڑھنے گئے تھے. تو اس بچے نے اس آدمی سے پوچھا کہ ابھی ہمارے صدر جمہوریہ جامع مسجد دلی گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے, آپ نے فوٹو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں دیکھا ہے. تو اس بچے نے کہا کہ صدر جمہوریہ امام صاحب سے آگے کھڑے تھے یا پیچھے کھڑے تھے؟ تو اس نے کہا ظاہر ہے امام صاحب کے پیچھے کھڑے. بچے نے کہا میں وہ امام بنوں گا کہ اگر میرے پیچھے نماز پڑھنے صدر جمہوریہ بھی آئے گا تو میرے پیچھے کھڑا ہوگا, مجھ سے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. بس وہ خاموش ہو گئے, کچھ اس کا پاس. اور ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اور دینی خدمت جو کر رہے ہیں مدرسوں میں مسجدوں میں, دو باتیں ضروری ہیں. ایک مالی اعتبار سے ان کی اتنی خدمت کرو کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں. دوسرے عزت اور اکرام کا معاملہ. دو باتیں. اور دنیا کی ہر فیلڈ میں یہ اصول ہے, مگر یہاں غیر تو غیر ہیں, ہم لوگ خود بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. ہونے کے باوجود خدمت نہیں کرتے, اور خدمت کبھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, مگر اکرام نہیں کرتے. اکرام دل سے ہوتا ہے ضرور.
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی کاروبار ہے اور آپ کے کام کرنے والوں میں کسی کے پاس صلاحیت ہے تو اس کے بھی نخرے آپ برداشت کرتے ہیں ہر فیلڈ میں. آپ اگر موٹروں کا کارخانہ ہے تو 10 میکینک آپ کے پاس کام کرتے ہیں، اگر اس میں 2 میکینک ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ہنر ہوتا ہے تو آپ دوسروں کو تو نہیں برداشت کرتے مگر ان 2 کے نخرے آپ ضرور برداشت کرتے ہیں. آپ کی چشمے کی دکان ہے اور ایک چشمہ بنانے کا ماہر کاریگر ہے، وہ چھٹی بھی مارتا ہے، آپ برداشت کر لیتے ہیں. کیوں؟ آپ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹیکنیشین اچھا ہے، یہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مگر دینی کاموں میں ہم میں سے بہت سو کا طرز عمل ایسا نہیں. تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، مدرسے ضروری ہیں اور مدرسوں کا چندوں کا نظام بھی ضروری ہے اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مدرسے میں صرف غریب بچے پڑھیں گے، مدرسے میں غریب کے بچے بھی پڑھیں گے، امیر کے بچے بھی پڑھیں گے، کیونکہ دین صرف غریب کی ضرورت نہیں ہے، دین امیر کی بھی ضرورت ہے اور غریب کی بھی ضرورت ہے. کتنا ہی بڑا امیر ہو، جیسے ہی مرے گا جان جسم سے نکلی ختم. آج کیا ہوں میں لکھپتی ہوں، میں کروڑپتی ہوں. حیدرآباد میں تو بازاروں میں لوگ بولتے ہیں کہ بھئی فلاں 100 کروڑ کا آدمی ہے، بولتے ہیں. 100 کروڑ کا آدمی کیسا رہتا بھائی؟ مطلب 100 کروڑ کی جائیداد ہے اس کے پاس. فلاں 1000 کروڑ کا آدمی ہے، فلاں 5000 کروڑ کا آدمی ہے. لیکن کب تک ہے بھائی؟ جب تک جسم میں جان ہے. یہ کنیکشن ٹوٹا، جیسے کرنٹ کا کنیکشن اچانک گیا، اچانک جاتے ہی بجلی بند بند بند. کسی نے کہا، کسی دل والے نے، کہ پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے تو تیل ختم ہوتا تھا تو پھڑپڑاتے تھے اور پھڑپڑاتے بجھتے تھے. یہ زمانہ کرنٹ کا ہے، سوئچ آف کرتے ہی بند بند ہو جاتا. ہارٹ اٹیک آیا اچانک ہے. جن میں باڈی بنانے والا اچانک بند فیوز. ڈانس کرنے والا، اداکاری کرنے والا، بدن پہ خوب خرچ کرنے والا، بدن خوب بنانے والا، سیکنڈ میں ختم، کچھ پتہ ہی نہیں، یوں اڑ جاتا ہے انسان. تو جب 8000 کروڑ کا آدمی ہے، 5000 کروڑ کا، لیکن جیسے ہی جان نکل گئی، سمجھو آپ نظام آباد اور بودھن کا سب سے مالدار آدمی ہے، اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اور ادھر دوسری طرف ایک فقیر کی لاش رکھی ہوئی ہے. آپ بتاؤ دونوں میں مال کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ بتا دو مجھے. اس کا مال ہے، جان نکل گئی ہے نا، بھی مال اس کا ہے، کچھ سب اس کے بیٹوں کا ہو چکا، وارثوں کا ہو چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال. ارے کہاں کا تیرا مال؟ تیرا مال صرف وہ ہے ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطا فاقنا، جو کھا کے ختم کر دیا، کھایا اور غصہ بنا کے نکال دیا، وہ ہے تیرا. او لبس فابلا، یا پہن کے پرانا کر دیا، او اعطا فاقنا، یا سوئٹزرلینڈ بھیج دیا. کون سا سوئٹزرلینڈ؟ دنیا کا. دنیا کے سوئٹزرلینڈ کے بینک میں بھیجے گا تو مرنے کے بعد مل جائے گا کیا؟ ملے گا؟ وہ بودھن کا نہیں ملے گا مگر سوئٹزرلینڈ کا مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. یا لوگ بہت خوش ہیں امریکہ چلے گئے. امریکہ چلے گئے تو موت نہیں آئے گی کیا؟ امریکہ جاؤ گے تو بھی موت آئے گی، کینیڈا جاؤ گے تو بھی موت آئے گی. تو کون سے سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہا ہوں؟ جنت کا سوئٹزرلینڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اعطا فاقنا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سوئٹزرلینڈ ٹرانسفر کر دیا. بہت سے لوگ اپنا مال ٹرانسفر کر رہے ہیں، اب یہاں حالات اچھے نہیں ہیں، دبئی کو بھیج دیں گے، دبئی میں لے لیں گے جائیداد.
ایک جائیداد، ازبکستان میں لے لیں گے ایک جائیداد، کیونکہ یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. ارے کہیں بھی بھیجو جیسے ہی تمہاری جان نکلی ختم. میں کر رہا ہوں یہاں ایک ناش رکھی ہوئی ہے سب سے مالدار آدمی کی، اور ایک ناش رکھی ہوئی ہے فقیر کی. مال کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق ہو تو بتا دو. کوئی فرق، کوئی فرق. جیسے ہی مارا عذاب ختم، کچھ نہیں ہے. مال بہت شاندار کپڑے پہنتے ہیں، صدری بھی پہن رہے ہیں، سوٹ بھی پہن رہے ہیں، ہزاروں روپے کی سلوائی دے رہے ہیں، لیکن قبر میں جائیں گے تو ایک کفن میں لپیٹ کے پہنچا دیا ہے. مگر وہ کفن بھی پھر بھی لوگ اکرام میں، محبت میں، باپ کی محبت میں، استاد کی محبت میں ذرا اچھا کفن لا کے پہنائیں گے، اچھا خوشبو لگائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام ہے، ستاری ہے کہ اس کفن میں رکھ کے خوشبو لگا کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے. مگر پھر اندر جانے کے بعد بس اللہ تعالیٰ کے چند بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا جسم محفوظ ہوتا ہے، باقی سب کے جسم کیڑوں کی غذا بن جاتے ہیں. لیکن پھر قیامت کے دن اٹھیں گے، سوٹ پہن کے اٹھیں گے. بہت قیمتی کھادی پہنتے تھے، بہت قیمتی سوٹ پہنتے تھے. صاحب کے سوٹ کی سلوائی ہزاروں روپے کی ہوتی تھی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بہت روزانہ پہنتے ہیں، ہزار لاکھوں روپے کے سوٹ پہنتے ہیں. اور بھی مالدار لوگ ہیں پہنتے ہیں. کل زمین سے اٹھائے جائیں گے تو جسم کے اوپر کفن کا ایک تار ہوگا، نہ کوئی اور کپڑے کا تار ہوگا. ہاں بس ختنہ کے ساتھ دنیا میں تھے، وہاں بغیر ختنہ والے اٹھیں گے، جسم کے اوپر ایک تار بھی نہیں ہوگا. تو کیا ہے 1000 کروڑ کا آدمی، 1000 کروڑ کا آدمی کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کو ایک چٹی بھی نہیں ملے گی، ایک تار بھی نہیں ملے گا اس کو، بدن چھپانے ایک ڈوری نہیں ملے گی اس کو. بہرحال آدمی دنیا میں رہتا ہے تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، بس یہی سب کچھ ہے، یہ سب کچھ نہیں. تو بہرحال میرے دوستو، یہ مدرسے معمولی نہیں ہیں. ان دینی خدمات کی اہمیت بالکل کم نہیں ہے. مدرسوں کو باقی رکھنا ہے، مدرسوں کو اچھا کرنا ہے، مدرسوں کو بڑھانا ہے. دنیا کے سارے کاموں کے لیے لوگ ہیں اور دین کی رہنمائی کے لیے لوگ نہ ہو تو پھر کیسے مسلمان بن کے زندگی گزاریں؟ لیکن جیسے شروع میں عرض کیا میں نے، بس اصل بات پہ آتا ہوں کہ بھئی مدرسے بھی ضروری ہے، لیکن سارے بچے مدرسوں میں نہیں آتے. 98% بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں. اب اسکولوں کے جو حالات ہیں میں زیادہ لمبی گفتگو کروں گا نہیں، موقع بھی نہیں ہے اس کا. آپ لوگ بھی جلسوں میں بار بار سن رہے ہیں. عملی کام کرنا ہے. عملی کام میں چونکہ ہم اس حالت میں تو ہے نہیں کہ اتنے اسکول قائم کر لیں کہ سارے بچے مسلمانوں کے اس میں آ جائیں. تو فی الحال جو کام پورا عمومی سطح پر کرنے کا ہے وہ مکاتب کا کام. مکاتب کو مضبوط بناؤ، منظم کرو، مکاتب میں وقت دو اپنے بچوں کا. مہاراشٹر میں، گجرات میں اسکول شفٹ میں ہونے کی وجہ سے مکاتب کے لیے بچوں کا وقت اچھا ملتا ہے، 2.5 گھنٹے مل جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اور ملک کے اکثر حصوں میں اسکولوں کے اوقات ایسے ہیں کہ 1 گھنٹہ بچے مکتب کو مشکل سے دیتے ہیں. یہ بہت فکر کی بات ہے. اور خالی اتنے سے کام بنے جانے میں. دینی تعلیمی بورڈ کی بھی آج کل محنت چل رہی ہے، فکریں ہو رہی ہیں، جڑے ہوں محنتوں سے. مکاتب کو اپنے مضبوط بنائیں. جو بچے بھی اپنے اسکول جا رہے ہیں ان کو مکاتب میں پابندی سے بھیجیں. گھر کے ٹیوشن میں وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو مکتب کے ماحول میں ہو سکتا. لیکن اب آپ کو دکھ رہا ہے کہ بھئی مکتب میں بہت زیادہ بچے ہیں تو آپ اس کو بڑھائیے، اس کے نظام کو اچھا کیجیے، مناسب تعداد پہ آپ ایک استاد مقرر کیجیے، تنخواہوں کا انتظام کیجیے، مال خرچ کیجیے.
آپ کے اپنے کچھ کمیونٹی آپ کی بنی ہوئی ہے، جیسے آپ کا کمپلیکس ہے تو آپ اپنے کمپلیکس میں ایک چھوٹا سسٹم بنائیے اور 15 بچوں پر ایک استاد رکھیے. ہو سکتا ہے نا. پارکنگ کے لیے جگہ ہے، مصلی بنا دیجیے، ایک چھوٹا سا ہال بنا دیجیے اور آپ یہ طے کیجیے کہ بھئی جتنے کمپلیکس میں بچے ہیں سب ایک جگہ پڑھیں گے اور 15 بچوں پہ ایک استاد رکھیں گے. رکھ سکتے ہیں. پہلا راستے نکالیے آپ. اور یہ بھی جان لیجئے کہ مکتب میں جو اجتماعی طور پہ ایک ماحول بنتا ہے اس میں پورا ٹائم استاد بچے کو نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود بچہ بہت فائدہ اٹھاتا ہے اس سے. کیونکہ انسان سیکھتا ہے کام سے سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پہلے سمیع ذکر کیا، بعد میں بصیر ذکر کیا. انسان سب سے زیادہ کام سے سیکھتا. مکتب کے ماحول میں جو بچہ سنتا ہے وہ سنتے سنتے سیکھ لیتا ہے. اس لیے مکتب کا متبادل گھر کا ٹیوشن نہیں ہو سکتا. اس لیے مکاتب کو بہت اچھا بنائیے، مضبوط کیجیے، مستحکم کیجیے اور اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیے. اور جہاں تک ہو سکے اپنے اسکول قائم کیجیے، اسکول قائم کیجیے، کالج قائم کیجیے اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے کیجیے. جونیئر کالج بنائیے اور لڑکیوں کو تعلیم کیا دینا ہے اس پہلو پر بھی غور کیجیے. ہر تعلیم بچیوں کے لیے مناسب نہیں، ان کے حساب سے تعلیم دینا چاہیے. تو بہرحال یہ کام ہے کرنے کے. اسکولوں کا کام بھی اس میں سے ایک کام ہے. آج کل ہمارے بڑوں کی جو فکریں ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا اپنا رجحان بھی کچھ ایسا ہے کہ جہاں کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کی قدر ہے. کام کرنے والے ہی غلطیاں بھی کرتے ہیں. سائیکل چلانا سیکھو تو گر کے پڑ کے زخم لگا کے کبھی کبھی کسی کو ٹکر مار کے 2-4 دھپے کھائے بغیر سائیکل چلانا نہیں آتا. تو اسی کو کسی نے کہا گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو غلطیاں تو کام کرنے والے سے ہی ہوتی ہیں بھائی، مگر ہم کو کام کرنے والوں کی قدر ہے. جو مدرسہ اچھا ہو، جہاں تعلیم اچھی ہو، جہاں بچوں کی تعداد مناسب ہو، جہاں کوئی اسکول کا کام کر رہا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو، کام کرنے والوں کی اہمیت ہے، کام کرنے والوں کی قدر ہے. بس یہی ایک فکر ہے، ضرورت اسی کی ہے. بڑے بڑے جلسوں سے صرف کام نہیں بنے گا، کام کرنے سے کام ہوگا. تو لہٰذا یہاں پر بھی حاضری کا مقصد یہی ہے کہ مولانا عبدالحمید صاحب جو کچھ ان سے ہو سک رہا ہے کوشش کر رہے ہیں. مدرسے کی بھی محنت کر رہے ہیں، اسکول کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے ہم ان کا ساتھ دیں. اسکول بھی کافی مقروض ہو گیا ہے ان کا، کیونکہ شہر سے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے بسوں کا انتظام کرنا پڑا. اور ہمیں بھی معلوم ہے اسکولوں سے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں اسکولوں کے کام سے. تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو خالص تجارتی اور بہت معیاری کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ بجٹ اسکولز کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ اپنا اسکول چلا رہے ہیں، ان کے لیے بہت مسائل ہیں. اور جو ملی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اور بھی مزید مسائل ہیں. اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر سکوں گا اس وقت. تو بہرحال یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت آدمی کو کوششیں کرنا پڑتا ہے، محنتیں کرنا پڑتا ہے، قربانی دینا پڑتا ہے. تو یہاں پر ماشاءاللہ یہ مدرسے کے ساتھ اسکول کا بھی کام کر رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ان کی ہمت افزائی کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو بھی کہیں کام کر رہا ہو، ہماری نہ کسی سے دوستی ہے نہ کسی سے دشمنی. ملی کاموں میں بھی ہم ہر ایک کے ساتھ جڑتے ہیں. آج کل بعض چیزوں میں پہلے کچھ تحفظات رکھتے تھے، وہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں. تو ایک لطیفہ سنا رہا ہوں. آج کل کسی تاجر سے کسی نے پوچھا کہ بزنس مین آدمی تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو یا دوزخ میں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں جانا. اندر سے پوچھے کیا چاہیے تو اندر بولتا ہے 2 آنکھیں.
بھوکے سے پوچھو کیا چاہیے، 2 روٹی چاہیے. تاجر سے پوچھو کیا چاہیے، تاجر کہہ رہا ہے 4 پیسے کا فائدہ چاہیے مجھے. جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں جاؤ گے، تاجر نے کہا 4 پیسے کا فائدہ وہاں چلا گیا. تو بس ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے بس ہم اس کے ساتھ، صحیح کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ، غلط ہی کر رہا ہے تو جو شریعت کی تعلیمات ہے اس کے مطابق مناسب طریقے سے توجہ دلانا اور جو کچھ اصلاح کی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنا. لیکن صرف برائیاں کرنے سے تو کچھ ہوتا نہیں، کوشش کرنا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہرحال بہتر ہوتا ہے. اور ضرورت اس کی ہے کہ بہت لوگ کھڑے ہوں کام کرنے والے. یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ مفید تو ہیں، نافع تو ہیں، مگر کافی نہیں. حضرت مولانا شاہ ابوالعلا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ کام ہو رہے ہیں، کام نافع تو ہے مگر کافی نہیں. تو ہم لوگ بھی اپنی اپنی سطح پر جو ہم سے ہو سکتا ہے کوششیں کریں. مالدار لوگ بھی کوشش کریں، اپنی جائیدادوں کو وقف کریں، اسکولوں کے کام کے لیے وقف کریں جہاں پر ضرورت ہو. آپ کو اللہ نے بہت جائیدادیں دی ہیں، ایک جائیداد آپ اسکول کے لیے وقف کیجیے کہ بھئی اس میں اسکول چلانا ہے. آپ اس کے لیے جو قربانی دے سکتے ہیں دیجیے، اپنا مال لگا سکتے ہیں مال لگائیے. آج امت مسجدیں شاندار بنانے میں بہت خرچ کر رہی ہے، حالانکہ وہ شرف کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. پسندیدہ نہیں ہے شرف. میں نے 2 جمعوں میں بیان کیا اس پہ، اور ایک جمعہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، صرف معارف الحدیث سے اور دیگر 1-2 حدیثیں اس کے علاوہ تھی، وہ حدیثیں سنائی میں نے اپنی طرف سے، کوئی بات نہیں. وہ ساری حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ مسجدوں میں شاندار مسجدیں بنانے میں صرف کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. مگر امت کا حال الٹا ہے. اور جو کرنے کے ضروری کام ہے اس میں ہم اپنا پیسہ نہیں لگا رہے. تو مدرسوں میں بھی اپنا پیسہ لگائیے، افراد پہ اپنا پیسہ خرچ کیجیے، اسکولوں کے مشن کے لیے بھی آپ کھڑے ہو جائیے اور اس کام کو بہت ہی خلوص کے ساتھ انجام دیجیے. اس پر بھی انشاءاللہ وہی اجر و ثواب ہے جو مدرسوں کے چلانے میں اجر و ثواب ہے. انشاءاللہ ہماری جو نیت ہوگی اور جس طریقے سے ہم کام کریں گے اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو بہتر قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ صحیح اصولوں کے مطابق کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا